بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو انسان مانتا ہو، وہ مومن ہو، اور اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ ان کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہو۔ دوسری صفت اس شخص کے اندر احتساب کی ہونا چاہیے، یعنی جو روزے رکھے جائیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھے جائیں، ثواب کی نیت سے رکھے جائیں، وہ دکھانے کے لیے نہ رکھے جائیں، کسی کو شمار کرانے کے لیے نہ رکھے جائیں، یا کسی اور دنیاوی مقاصد کے تحت ان روزوں کو نہ رکھا گیا ہو۔ بہت سے لوگ رمضان کی لذت، سحر و افطار کی لذت کے لیے روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ سیاسی مقاصد کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ تو ان روزوں کا جو احتساب کی کیفیت سے خالی ہوں گے، ان کا شمار ان روزوں میں نہیں ہوگا جو اللہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ان روزوں میں ایمان اور احتساب کی شرط موجود ہے تو ایسے روزوں سے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء نے گناہوں کی دو قسمیں لکھی ہیں۔ ایک وہ گناہ جنہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، جو اسلام نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے، اگر کوئی ان کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی ان کو کر بیٹھتا ہے، تو گویا اس نے صغیرہ گناہ کیا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث میں جن گناہوں کی شدید مذمت وارد ہوئی ہے، جن کے لیے توبہ شرط ہے، اور جن کے لیے ہے کہ جو لوگ اس کو کر بیٹھیں گے یا کریں گے ان کو جہنم جانا ہوگا، جیسے شرک، نمازوں کا ترک کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ قرآن و حدیث میں جن میں شدید وعید اور مذمت وارد ہوئی ہے۔ تو ایسے گناہ خود بخود نہیں معاف ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے گناہ جو چھوٹے ہیں، وہ نیک کاموں کے کرنے کی وجہ سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں جن گناہوں کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے درجے کے ہیں، جو ہو جاتے ہیں انسان سے، اور اللہ نے اس کا نظام رکھا ہے کہ جب انسان ثواب کے کام کرتا ہے تو وہ خود بخود معاف بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک بات کا یہاں پر لحاظ کرنا ضروری ہے کہ خدا کے یہاں چھوٹے گناہ بڑے بھی بن جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے ایک طرح سے
کہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی حکم عدولی، چھوٹی سی بھی مخالفت اللہ کے حکم کی، وہ گویا خدا کے حکم کی، اس کی مرضی کی اور اس کی چاہت کے خلاف ہے، تو وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا کسی کو جانتے بوجھتے خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے رجوع کرے انسان، اللہ سے معافی مانگے۔ علماء نے ان کی شرطیں لکھی ہیں کہ توبہ کی کیا شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے وہ اس کو فوراً ترک کر دے، چھوڑ دے، گناہ کو آگے جاری نہ رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا اس کا پختہ عزم ہو، ارادہ ہو۔ یہ تو وہ گناہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، کہ انسان اللہ کے حق میں کوتاہی کرے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر گناہ ایسا ہے، ایسی کوتاہی ہے جس میں کسی انسان کا حق مارا گیا ہے، تو توبہ میں چوتھی شرط یہ بھی شامل ہو جاتی ہے کہ وہ انسان جس کا اس نے حق مارا ہے، جس کا اس نے حق چھینا ہے، اس حق کو واپس کرے۔ کسی کی زمین ہڑپ کی ہے تو وہ اس کو واپس کرے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس غیبت کی معافی مانگے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنے روح کو پاک کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے رمضان بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔